بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا نارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله لمن أحب حسينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب: الزائد في كتاب الله، المكذب بقدر الله، المتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنته. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم و برادران عزیز، اس دین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے نبی سے، صحابہ اکرام سے، اہل بیت سے، تابعین سے، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک امت کے دین کے خدام سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے لیے محنت لی ہے. اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے، اور اس دین سے بدعات اور خرافات اور زوائد کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محنتیں لی ہیں، مشقتیں لی ہیں. وہیں اس دین کی آبیاری انسانوں کے مقدس خون کے ذریعے سے بھی کی. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ ایذا کس کو دی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ ایذا مجھے دی گئی. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں مشرکین کی ایذائیں برداشت کی، طائف والوں کی ایذائیں برداشت کی. مدینہ طیبہ میں آپ کی 10 سالہ زندگی تسلسل کے ساتھ جہاد میں گزری ہے.
اور 60 سے زیادہ معرکے آپ کے ہیں، جس میں آپ خود تشریف لے گئے یا صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا ہے۔ تو کسی قوم کی 10 سالہ تاریخ میں اتنے زیادہ جہادی معرکے شاید کسی اور قوم میں نہ ملیں جتنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مدنی زندگی میں جہاد کی مشقت کو برداشت فرمائی ہے، وہاں مدینہ طیبہ میں منافقین کی سازشیں بھی تھیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشوں کا بھی مقابلہ فرمایا اور ان کو صبر اور تحمل سے آپ نے برداشت فرمایا۔ بڑی ایذائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ طائف میں آپ کا مقدس اور پاکیزہ خون بہایا گیا، احد کے میدان میں آپ کا خون بہا ہے، آپ کا دندان مبارک اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ اللہ کے راستے میں زخمی ہوا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے احد کے مقام پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت والی قربانی دی ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء فرمایا۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جو خون کی قربانیاں دی ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں، ایذائیں برداشت کی ہیں، یہ دین قائم کرنے کے لیے تھی۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا اور 1.5 لاکھ کے قریب لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو دشمنان دین اس دین کو مٹانے پہ تل گئے، اس دین پہ کمی کرنے پہ تل گئے۔ مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مسیلمہ کذاب نے نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کئی لوگ اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس موقع پہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صدمہ بھی تھا، اور ادھر سے اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو کمزور کرنے کی اور اسلامی اعمال کو ختم کرنے کی کوششوں کا آغاز شروع ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق وہ تنہا تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آدمی بھی دین کے اندر کمی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، چاہے کوئی آدمی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ چنانچہ تمام صحابہ اکرام نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا اور مانعین زکوٰۃ سے مقابلہ کیا۔ اس طریقے سے ایک اسلامی فریضہ مٹ رہا تھا، اس کو قائم کیا گیا، نئی نبوت کا دعویٰ کیا گیا، اور صحابہ کے زمانے میں جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بڑی جنگ جو تھی وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سن 7 ہجری میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم، کہ تمہیں ان قریب سخت قوموں کے مقابلے میں جہاد کی دعوت دی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اس آیت کے مصداق میں جہاں اور غزوات اور جہاد آتے ہیں وہاں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد بھی ہے، اور بہت سارے صحابہ نے اس جہاد میں حصہ لیا اور جانوں کی قربانیاں دی، ایک تسلسل چلا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سالہ دور تھا، جس دور میں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا، اور یہ خلافت راشدہ کا نظام
ہمارے سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ کا مقام بیان کر چکے تھے، قرآن پاک اس کا وعدہ کر چکا تھا، اور قرآن پاک نے خلافت راشدہ کے نظام کی پیش گوئی اس وقت کی ہے جس وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں جہاد کی اجازت دی گئی۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تو جہاد کے احکام بیان کیے گئے، جہاد کی مسلمانوں کو اجازت دی گئی۔ اس آیت کے نزول کے وقت سے جہاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس جہاد کا انجام کیا ہوگا، اس جہاد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو انہی آیات کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی مہاجرین کو خلافت عطا فرمائیں گے، زمین پہ تمکین عطا فرمائیں گے۔ الذین ان مکناہم، الذین کا اسم موصول جمع کا ہے، ان مکناہم ہم ضمیر جمع کی ہے، اس کا مرجع پیچھے ہے الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ یہ اس کا مصداق یعنی تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ خلفائے راشدین مہاجرین میں سے ہوں گے، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جہاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرمائیں گے، خلافت راشدہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ لوگ خلافت راشدہ کے دشمن ہو گئے، اور خلافت راشدہ کے خاتمہ پہ آ گئے۔ تو اب خلافت راشدہ کے نظام کی حفاظت کے لیے جانیں دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے جس نے جان دی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ باغی یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو کوش نہ کہیں، ان کو قتل نہ کریں، یہ خود بخود خلافت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے، مستعفی ہو جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں دھرنا دیا تھا 2 مہینے کا کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے، اسی طریقے سے باغیوں نے مدینے آ کے دھرنا دے دیا کہ حضرت عثمان کو یہ کہتے تھے کہ مستعفی ہو جاؤ، اپنی خلافت کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے لباس پہنائیں گے اور لوگ اس لباس کو اتارنا چاہیں گے، تم نے اتارنا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو خلافت کی امانت عطا فرمائی تھی، وہ خلافت کی امانت، جو خلعت خلافت کی عطا فرمائی تھی، جو لباس آپ کو عطا فرمایا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے اوپر برقرار رکھا ہے، اور اس کی خاطر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی۔ اور خلافت راشدہ کے خلاف فتنے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئے ہیں، اور پھر یہ تسلسل سے فتنے چلتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت راشدہ کی خلعت جو ہے وہ گلے میں آئی، اور اس کا خلافت راشدہ کا لباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینت بنا، اور بجا طور پہ وہ اس کے مستحق بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تسلسل کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے زیادہ ہوئے، اور عجیب بات ہے کہ ان فتنوں کے زمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا انتخاب کیا کہ اس زمانے میں خلافت ان کے ہاتھ میں ہوگی، فتنوں کے زمانے میں۔ دیکھیے کافروں سے جہاد اور چیز ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں فتنے اٹھ کے کھڑے ہو جائے، مسلمان ہی فتنے لے کے کھڑے ہو جائیں،
تو یہ صورتحال اور ہوتی ہے، اور فتنوں میں صحیح اور غلط کو پہچاننا مشکل کام ہوتا ہے۔ دیکھیے ہندوستان سے جب لڑائی ہوگی، ساری قوم جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوگی، ہندوستان کے خلاف ہوگی، پوری قوم یکسو ہوگی اس میں۔ لیکن جب ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کی دو رائیں ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی کرنے والے غلط ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی کرنے والے جو ہے یہ رد عمل ہے، اور جس چیز کا رد عمل ہے وہ عمل غلط ہے اصل میں، تو اس لیے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اس زمانے کے لیے کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی حکمت بہتر جانتے ہیں۔ تو ہر صحابی کی ایک خصوصیت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی ایک خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صدیقیت کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان فاروقیت عطا فرمائی، وہ غلط اور صحیح میں فرق جلدی کر لیتے تھے، فاروقیت کی شان ان کو عطا فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کی شان عطا فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقضاہم علی، کہ سب سے زیادہ فیصلے کی طاقت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے۔ تو فتنوں کے زمانے میں ایسے خلیفہ راشد کی ضرورت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تیز اور صحیح دماغ دیا ہو کہ جب فتنے سامنے آئیں تو فوراً فیصلہ کر سکیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، صحیح اور غلط میں جلدی تمیز کر سکیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جو جنگ کی ہے، تو جن لوگوں سے جنگیں کی ہیں ان میں سے ایک خوارج بھی تھے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوارج جو ہوں گے یہ قرآن پاک بہت شاندار پڑھیں گے اور بہت درست کر کے پڑھیں گے، یعنی یوں کہیے کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین قاری ہوں گے، جو قرآن پاک کے حروف کی مخارج اور صفات کا پورا لحاظ کریں گے اور معمولی غلطی نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ نمازی کیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، صحابہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنی شاندار نماز پڑھیں گے کہ اے صحابہ تم اپنی نماز کا اور ان کی نماز کا جب مقابلہ کرو گے تو اپنی نماز کو اس کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کرنا، یہ حضرت علی کا دماغ فیصلہ کر سکتا ہے، کسی اور کا دماغ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے ساری عمر جو جنگ جو ہے وہ نظامت خلافت راشدہ، آج جو محبان علی ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ اے علی کے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والوں تم اس دعوے میں اگر سچے ہو، امام حسین سے محبت کرنے والوں اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، حضرت حسن سے محبت کرنے والوں اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، تو جس مقصد کے لیے انہوں نے ساری عمر لڑائی کی ہے، جس مقصد کو باقی رکھنے کے لیے اور جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور جس چیز کی حفاظت کرنے کے لیے، پہلے اس چیز کو تو قبول کرو۔ ان لوگوں نے تو نظام خلافت راشدہ سے فتنوں کو ہٹانے کے لیے محنت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کو عافیت پسند نہیں تھی؟ اگر انہوں نے جہاد کا ثواب حاصل کرنا تھا تو جہاد کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا جہاد کے مارکے اس زمانے میں نہیں ہو رہے تھے؟ کیا اسلام کے سلطنت کے بارڈروں پہ اس وقت جہاد نہیں ہو رہا تھا؟ وہ جہاد کا ثواب تو ان صورتوں میں بھی حاصل کر سکتے تھے، وہ مدینے کے اندر رہ کے مدینے کے فضائل بھی حاصل کر سکتے تھے، وہ مکے کے اندر رہ کے مکے کے فضائل بھی حاصل کر سکتے تھے۔
وہ گھروں کے اندر رہ کے اللہ کی عبادت بھی کر سکتے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں تو کس مقصد کے لیے نکلے ہیں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا ایک نظام قائم ہوا تھا۔ اب وہ نظام مٹنا شروع ہو رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مٹتا ہوا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور اس کے لیے پرامن کوششیں کی ہیں انہوں نے، اور پرامن کوششوں میں دشمن نے ان کو شہید کیا ہے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ پہلے خلافت کے لیے اور حکومت کے لیے اور اقتدار کے لیے بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، کہیں آپ کے وفات کے بعد پھر دوبارہ جنگوں کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں اپنا قائم مقام مقرر کر دیں۔ اور ایک حد تک اس کی گنجائش تھی، اور بات صحیح بھی تھی، کیونکہ حضرت اس میں آئندہ کے خلیفہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کی سنتیں الگ الگ رہی ہیں اور طریقہ الگ الگ رہا ہے، تاکہ امت جو ہے وہ ایک طریقے کی کہیں پابند نہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا، امت نے خود ہی ابو بکر صدیق کو نامزد کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت عمر کو نامزد کیا، لیکن اپنی نامزدگی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ لوگوں سے رائے لی اور لوگوں سے اس بات پہ بیعت لی، اور لوگوں نے آزادی کے ساتھ ان کے حق میں رائے دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے اس عمل میں دو چیزیں شامل تھیں۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان سے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا تھا، جبکہ ان کے خاندان میں بھی لوگ موجود تھے اور شرف صحابیت بھی ان کو حاصل تھا، ابو بکر صدیق کے بیٹوں کو، ایک تو اپنے خاندان سے نہیں، دوسرا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی نظر میں اس وقت جو روئے زمین پہ ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بہتر آدمی تھا، اور لوگ بھی اس کو سب سے بہتر سمجھتے تھے، ان کو نامزد کیا تھا۔ اس لیے اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کی سنت کے مطابق دو طریقہ اختیار کر لیے جاتے، ایک تو یہ ہے کہ بہترین آدمی کو نامزد کیا جاتا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد روئے زمین پہ نسب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، شرف صحابیت کے اعتبار سے، اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے، کئی چیزوں کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے بہترین آدمی کا انتخاب کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں سے آزادانہ رائے لیتے، خود جا کے رائے لیتے، تو پھر یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہوتی۔ لیکن لوگوں نے یہ کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنے بعد خلیفہ بنا دیں، اور شام کے علاقے کے کچھ لوگوں نے خوشامد کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کا بیٹا سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے، اور چونکہ ایک عرصے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی حکومت سنبھالے ہوئے تھے، اور یزید جو تھا یہ اسی گھر کا رہنے والا تھا، اس لیے نظام حکومت چلتی ہی اس نے دیکھی بھی تھی، تو اس بات کو حضرت معاویہ نے تسلیم بھی کر لیا، اور اس کا فسق و فجور ابھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا بھی نہیں تھا پورے طور پہ، لوگوں کی سفارشات بھی سامنے آ رہی تھیں، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو نامزد فرما دیا۔ اور اب ضرورت تھی کہ عالم اسلام سے رائے لی جائے۔ اب عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے جو گورنر تھے وہ بھی خوش آمدید ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے انہوں نے کہا جی ہمارے علاقوں کے لوگوں نے بھی بیعت کر لیا، ہمارے علاقے کے لوگوں نے بھی بیعت کر لی، ہمارے علاقے کے لوگوں نے بھی بیعت کر لی ہے۔
اس طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاثر یہ ہوا کہ عالم اسلام کا بیشتر حصہ جو ہے وہ یزید کی بیعت پہ متفق ہو گیا ہے. اور مدینہ کے گورنر کو بھی یہ کہا کہ آپ بھی بیعت لیں. تو مدینہ کا گورنر اس وقت مروان تھا. تو مروان نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کی سنت کے مطابق حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنے بات کے لیے نامزد کیا ہے. تم بھی اس کی بیعت کرو اور اس کی نامزدگی کو قبول کرو، اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرو. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، وہ اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مروان، تم اس کو ابو بکر اور عمر کی سنت کہتے ہو، یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے. ہم اس کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جیسا ان کا بیٹا ہے، اس سے زیادہ اچھے بیٹے ابو بکر کے تھے، اس سے زیادہ اچھے بیٹے عمر کے تھے. ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کا انتخاب نہیں کیا، نامزد نہیں کیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت زندہ ہو رہی ہے، نظام خلافت راشدہ تبدیل ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے یہ بات کہ نظام خلافت راشدہ میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ سب سے پہلے بات جو ہے یہ زبان پہ آئی ہے تو عبد الرحمن ابن ابی بکر کی زبان پہ آئی. تو عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، حضرت زبیر کے بیٹے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اس کا انکار کیا. امام حسین نے بھی اس کا انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے اس کو. جب حضرت معاویہ تک یہ بات پہنچی اور کہا کہ یہ امت کے اتنے بڑے بڑے لوگ اگر نہیں مانتے تو سارا عالم اسلام اگر مان بھی جائے تو اس کا ماننے کا کوئی اعتبار نہیں جب تک یہ نہیں مانتے، کیونکہ عالم اسلام تو ان کے پیچھے ہے. اس لیے خود تشریف لائے مدینہ طیبہ اور آ کے پھر انہوں نے بھی یہی تقریر کی. ان حضرات نے پھر یہی جواب دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حاکم تھے، امیر المومنین تھے، اس لیے حاکمانہ لہجہ بھی ان کی زبان پہ آ گیا ہوگا. تو بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہا، کیونکہ ان میں عبداللہ ابن زبیر بھی تھے جو بھانجے تھے حضرت عائشہ کے، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی تھے جو یزید کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، یہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے. تو ان سے جا کے کہا کہ مومنین اماں جان، یہ دیکھیے امت ایک نام پہ متفق ہو رہی ہے، یہ اختلاف کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ذرا سختی کر رہے ہیں، حالانکہ ووٹ دینا، وفاداری کا اظہار کرنا یہ آزادانہ رائے سے ہوا کرتا ہے، دباؤ سے نہیں ہوا کرتا، اس لیے آپ دباؤ نہ ڈالیں. انہوں نے کہا جی دیکھیے امت جو ہے ایک نام پہ متفق ہو رہی ہے، یہ اختلاف کر رہے ہیں، امت میں تفریق ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. حضرت عائشہ نے فرمایا یہ سیاسی باتیں ہیں، یہ تم جانتے ہو، میں نہیں جانتی. میں جو کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جبر نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کو پیار سے سمجھائیں، ایسے جبر نہ کریں ان کو. چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی بات کو سمجھ گئے، صحابی رسول تھے. جو غلطی حضرت عائشہ نے بیان فرمائی ان کی سمجھ میں آ گئی. اب انہوں نے ایک ایک سے الگ الگ مذاکرات کرنے شروع کیے، لیکن ان میں سے کوئی آمادہ نہیں، پھر بھی آمادہ نہیں. نہیں یہ ہم آمادہ نہیں ہوتے، یہ خلافت راشدہ کے نظام کو تبدیل کر کے قیصر و کسریٰ کی سنت زندہ ہو رہی ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نقطہ یہ تھا کہ عالم اسلام بیشتر متفق ہو گیا ہے. حالانکہ یہ ان کے پاس وہ اپنی طور پہ صحیح فرما رہے تھے، لیکن رپورٹیں دینے والوں کی رپورٹیں غلط تھی. ایسا نہیں تھا کہ عالم اسلام ان پہ متفق ہو گیا ہو، ایسا تھا نہیں. ان تک رپورٹیں جو پہنچی تھی وہ غلط پہنچی ہوں گی.
اس لیے ان کی بات یہ تھی کہ بھئی جب عالم اسلام متفق ہو گیا ہے تو اب اختلاف کر کے عالم اسلام میں تفریق پیدا نہ کرو. ان کا یہ نقطہ تھا. اس نقطے کا جواب حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیا، اور یہ جواب دیا کہ تم مجھے امت کی تفریق سے روکتے ہیں. یاد رکھو میں یزید کی بیعت ابھی تو نہیں کرتا. جس چیز کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، حال نہیں سمجھتا، میں نہیں کرتا اس کی بیعت. لیکن عبداللہ ابن عمر، عمر کا بیٹا، یہ کبھی بھی امت میں تفریق کا ذریعہ نہیں بنے گا. اگر ساری امت ایک جانب کو چل پڑے گی تو عمر کا بیٹا بھی ادھر کو چل پڑے گا. میں بھی اس کو قبول کر لوں گا اگر امت نے قبول کر لیا ساری امت. تو آپ مطمئن رہیے، میری طرف سے اس بات کا اطمینان رکھیے. اگر امت نے اس کو قبول کر لیا تو میں بھی قبول کر لوں گا. چنانچہ جب جبر کے ساتھ یزید نے اپنی حکومت پہ قبضہ کر لیا، عالم اسلام کو کنٹرول میں کر لیا اس نے جبر کے ساتھ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی پھر بادل ناخواستہ اس کی حکومت کو قبول کر لیا تھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عادل بادشاہوں کے ساتھ وفاداری کا ہمیں حکم فرمایا ہے، وہاں ظالم بادشاہوں کی موجودگی میں بھی فتنہ نہ ڈالنے کا ہمیں حکم دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمرانوں کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی، عبداللہ ابن عمر نے اس پہ عمل کر لیا. لیکن جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس زمانے میں میڈیا تو ہوتا نہیں تھا کہ تیز رفتاری سے خبر آ جائے، تو یزید نے فوراً اقتدار سنبھالا. عالم اسلام کے شہروں میں بنو امیہ کے لوگوں کے پہلے گورنر تھے، وہ اس کے خاندان کا وفادار تھے پہلے سے. تو چنانچہ مدینہ کا گورنر بھی بنو امیہ کے خاندان کا تھا. تو اس کو خط لکھا یزید نے کہ یہ خط پہنچتے ہی امام حسین کو، عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن جعفر کو، عبداللہ ابن عمر کو، فلاں فلاں کو بلا کے ان سے بیعت لی جائے. اگر نہ بیعت کرے تو ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کو مہلت نہ دی جائے بالکل. اب آدھی رات جب خط پہنچا تو اس نے آدھی رات ان کو بلا لیا، سب حضرات کو. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آدھی رات ہمیں کیوں بلایا. تو حضرت امام حسین نے باقی ساتھیوں سے کہا لگتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ہم سے وفاداری کا حلف لینا چاہتا ہے پہلے سب سے پہلے یزید کے حق میں. لگتا صورتحال یہ ہے. پھر آپس میں نے مشورہ کیا کرنا کیا چاہیے، کہ اپنے خاندانوں کے نوجوانوں کو لے کے پھر گورنر ہاؤس پہ جانا چاہیے تاکہ کوئی گڑبڑ ہو تو ہمارے فوج ہمارے ساتھ ہو. چنانچہ یہ اپنی فوج کو ساتھ لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. تو ولید غالباً نام تھا اس کا جو مدینہ کا گورنر تھا، اور اس سے پہلے مدینہ کا گورنر مروان رہ چکا تھا. ان کی آپس میں لگتے ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت مروان اور ولید اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور ولید نے مروان کو بلایا تھا مشورہ کرنے کے لیے. تو حضرت امام حسین اندر پہنچتے پہلے ان کو سلام کیا اور کہا کہ مبارک ہو، تم لوگ آپس میں پہلے بنتی نہیں تھی، اب تم اکٹھے بیٹھے ہو. مجھے تمہارا اتفاق دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاقی کو برقرار رکھے. کیسے؟ تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے یزید کا خط رکھا. اب امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت تو عطا فرمائی تھی، اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے. فرمایا کہ میرے جیسا آدمی رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں بیعت کرے تو اس بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھ سے بیعت لینے کا مقصد تو یہ ہے کہ میرے جتنے بھی حامی ہیں وہ بھی یزید کے وفادار بن جائیں. مقصد تو یہی ہے نا. اس لیے ایسے مقصد کے لیے مسجد میں
کھلے عام جو ہے مجمع کر کے یہ کام کرنے والا ہوتا ہے. تو آپ مجمع کریں اس وقت دیکھ لیں گے، وعدہ نہیں کیا کہ کروں گا بیعت، اس وقت دیکھ لیں گے. اس نے سوچا کہ شاید یہ مان گئے ہیں امام حسین، اس لیے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے صبح کو مجمع کرتے ہیں وہاں یہ بات کرتے ہیں. تو حضرت حسین نے دیکھا کہ اب یا بیعت کرنی پڑے گی یا جان جائے گی. تو حضرت امام حسین جو تھے تو یزید کی حکومت قائم ہو جائے لیکن اس میں بیعت کر کے اس کا حصہ بننا نہیں چاہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بھی یہ صورتحال تھی. عبداللہ ابن زبیر بھی حضرت امام حسین بھی اپنے اہل خانہ کو لے کر راتوں رات مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ گئے. وہاں کوفے والوں کے خط آنے شروع ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں رہے تھے ایک عرصے تک، ان کے خط آنے شروع ہو گئے کہ سنا ہے کہ آپ مدینے کو چھوڑ کے مکے چلے گئے ہیں اور آپ حضرات یہاں آئیں، عراق والے یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. اور بہت سارے خط آئے، وفود بھی آنے شروع ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ جو خطوط آ رہے ہیں، جو پیغام آ رہے ہیں، یہ حقیقت بھی ہے یا غلط ہے. تو انہوں نے مسلم ابن عقیل کو، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ جا کے کوفے میں جا کے تحقیق کر کے آؤ. جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کے تقریباً 18,000 لوگوں نے ان کے ساتھ وفاداری کی بیعت کر لی. انہوں نے خط لکھ بھیجا امام حسین کو کہ 18,000 آدمیوں نے میرے ہاتھ پہ وفاداری کا بیعت کر لی ہے، آپ آئے تو آپ کی شان تو بہت بڑی ہے، علاقہ سارا ہی آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گا اور آپ کو تسلیم کر لے گا، آپ کو چلے آنا چاہیے یہاں سے. ادھر سے امام حسین چلے آئے. یزید کو جب پتہ چلا کہ کوفہ اور عراق کا علاقہ جو ہے میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے اس علاقے کا اقتدار جو ہے یہ ایک سخت گیر حاکم عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا کہ تم اس بغاوت کو کچلو. چنانچہ اس نے آ کے ڈنڈا چلایا. تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ووٹ دینا اور چیز ہوتا ہے اور ڈنڈا برداشت کرنا اور چیز ہوتا ہے. دیکھیں جنرل ضیاء الحق آیا تو اس کے زمانے میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کا ووٹ بینک تو تھا، لیکن جنرل ضیاء کا ڈنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. وہ جو کوڑے لگتے تھے ان کوڑوں کو کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے. یہاں بھی یہ صورتحال پیش آئی کہ ماشاء اللہ لگ گیا، ڈنڈا چلنا شروع ہوا. اب یہ امام حسین پہنچے نہیں ہیں، سب امام مسلم سے منحرف ہو گئے، مسلم ابن عقیل سے منحرف ہو گئے، باغی ہو گئے، دور ہو گئے اور امام مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. جو ان کا میزبان آدمی تھا اس کو بھی شہید کر دیا گیا. اور مسلم ابن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے بعض لوگوں کو یہ کہا کہ امام حسین تک میرا پیغام پہنچا دو کہ اب جہاں تک بھی پہنچے ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ، یہاں نہ آنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چلے ہوئے تھے اور جب آپ نے چلنے کا ارادہ کیا بہت سے لوگوں نے آپ کو منع کیا کہ عراق والے اور کوفے والوں کا اعتبار نہ کرو، وہاں نہ جاؤ آپ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو امام حسین سے بڑی محبت تھی اور امام حسین ان کے عزیز تھے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے نانا تھے. تو عبداللہ ابن عباس بھی رشتے کے اعتبار سے نانا لگتے ہیں. تو بڑے بھی تھے، بہت لجاجت کی اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو کم از کم اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عورتوں اور بچوں کے سامنے آپ کو ذبح کر دیا جائے اور شہید ہو جائیں. فرمایا کہ امت کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کا وجود نور ہے اور آپ دنیا میں نہیں رہے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، اس لیے آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں. لیکن امام حسین نے فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل میں بات القا کی تھی، جو ارادہ کیا تھا، اس ارادے کو لے کے چل پڑے.
راستے میں جب پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اب مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ان کے مسلم ابن عقیل کا ہمیں بدلہ لینا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کربلا کے مقام پہ پہنچے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو مکہ گورنر تھا، اس نے حر ابن یزید کے ساتھ 1000 کا لشکر دے کے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین نے سمجھایا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اور اپنے فضائل سمجھائے۔ حر ابن یزید کو امام حسین کی بات سمجھ میں آ گئی، نرم پڑ گیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے، تو اور ایک لشکر بھیجا، اور اس میں عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو بھیج دیا، صحابی کے بیٹے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ 3-4 ہزار کا لشکر دے کے ان کے ہاتھ میں بھیج دیا۔ امام حسین کی ان سے بھی بات چیت ہوئی، تو امام حسین نے فرمایا کہ دیکھیے، جب میں چلا تھا تو صورتحال اور تھی، یہاں پہنچا ہوں تو صورتحال اور ہے۔ دیکھو میں پھرنا نہیں چاہتا، اب میں 3 چیزوں میں سے ایک کام کر لیجیے، یا آج مجھے مکے واپس جانے دیں، ٹھیک ہے، یا پھر مجھے ملک شام میں یزید کے پاس جانے دیں، جا کے میں براہ راست اس سے بات تو کروں، جس کا معاملہ ہے اس سے بات خود کرنی چاہیے، میں اس کے ساتھ جا کے خود بات کروں، اور اگر اس پر بھی تم تیار نہیں ہو تو پھر مجھے نہ مکے کا راستہ دو، نہ مجھے شام جانے کے لیے راستہ دو، مجھے ایک راستہ دے دو کہ میں کسی اسلامی سرحد پہ جا کے مجاہدین کے ساتھ مل کے جہاد کرتا ہوں اور اپنی زندگی اس میں گزار دیتا ہوں، یزید کی بیعت مجھ سے نہ ہو۔ تو عمر ابن سعد جو بھی صحابی کے بیٹے تھے، ان کو بھی یہ بات کچھ سمجھ میں آئی، اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ کے بھیج دیا کہ بھائی خون ریزی کے بغیر مسئلہ حل ہو رہا ہے، یہ 3 پیشکشیں کی ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک قبول کر لیں، بہت اچھی بات ہوگی، خون ریزی بھی نہیں ہوگی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو امام ہمارے جو ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ خام کا فتنہ نہیں ڈالا کرتے۔ امام حسین نے بچاؤ کا راستہ نکال دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب اس نے ایک لشکر اور بھیجا اور اس کا امیر بنایا شمر ذی الجوشن کو، اور اس کو تاکید کی کہ بس 2 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، یا حسین کو مارنا ہے یا پکڑ کے میرے پاس لانا ہے، ان 2 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، یا میرے ہاتھ پہ بیعت کرے یزید کی وفاداری کی، یا پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 3 لشکر جو امیر آیا تھا، یہ پہلے 2 کی بنسبت بے شرم تھا، تو اس کے آنے کے بعد مقابلہ شروع ہوا، رات پڑ گئی۔ امام حسین نے فرمایا یہ رات جو ہے یہ عبادت کرنے کے لیے مجھے عطا فرما دے دو۔ رات جنگ بند رہی، امام حسین عبادت کرتے رہے، صبح کو اٹھے، پھر جنگ ہوئی۔ اب امام حسین کو جو ساتھی تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب جان تو بچنی نہیں، اور ہر آدمی چاہتا تھا کہ امام حسین بعد میں شہید ہوں، میں امام حسین کے سامنے شہید ہوں، پہلے شہید ہو جاؤں۔ تو ایک تو امام حسین کے دفاع کا ثواب ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری شہادت کے گواہ جو ہے امام حسین کی آنکھ بن جائے۔ چنانچہ باقی لوگ پہلے شہید ہوئے، امام حسین آخر میں شہید ہوئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین جو شہید ہوئے، یہ خلافت راشدہ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو محنتوں کا تسلسل حضرت عثمان سے شروع ہوا تھا، یہ اسی کا ایک تسلسل چلتا آ رہا تھا جو حضرت امام حسین تک پہنچا ہے۔ تو باقی کچھ باتیں رہتی ہیں، تو میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔